بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلانٹ افیئرز میں خوش آمدید دوستو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آئے دنوں پاکستان کے موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں اور مسائل کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم ٹریفک کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے دنوں میں بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی بڑی باتیں کی اور ایک آئیڈیل دنیا دکھانے کی کوشش کی، اور عمران خان کے کرزما کی وجہ سے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ عمران خان کی شخصیت سے ساری دنیا جانتی ہے اور متاثر ہے، اور ان کو ایک سچے ایماندار شخص کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جتنے وعدے کیے وہ اس پہ بات تو کبھی پھر کریں گے، لیکن آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام وعدوں میں جو ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے قرضہ لینا پڑا IMF سے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے۔ تو جب وہ حکومت میں آئے، وزیر اعظم بن گئے، تو پھر انہیں خیال آیا کہ وہ خزانہ تو خالی ہے اور خزانے میں پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑیں گے، چاہے وہ قسطیں دینے کے لیے یا ملکی معاملہ چلانے کے لیے۔ تو چلے خیر، قرضے انہوں نے لیے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بغیر پیسوں کے کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان کافی سارے کاموں میں سے ایک کام جو میں سمجھتا ہوں آسانی سے کیا جا سکتا ہے وہ ٹریفک مینجمنٹ ہے۔ جو بے ہنگم ٹریفک پاکستان کے تمام شہروں میں جو دیکھنے میں نظر آتی ہے، اس کو کس طرح قابو کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پہلی حکومتوں کے لیے بھی تھا اور اس حکومت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ہے، اور ان کے لیے زیادہ اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ ہم سب لوگوں کو ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ جس طرح ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو ٹرالی ٹریکٹر ہیں ان پہ جناب سامان لدا ہوا ہے، وہ ادھر بھی اور پیچھے بھی اور آگے بھی وہ جناب بھری ہوئی ہیں، ایسے بھری ہیں جیسے بس یہ آخری وقت ہے اور اس کے بعد یہ ٹرالی بھی تباہ ہو جائے گی، زیادہ دوبارہ سے سامان لانے کے لیے یہ اویلیبل نہیں ہوگی، تو اس لیے جتنا لادا جا سکتا ہے لاد لو۔ تو یہی حال ٹرکوں کا بھی ہے، اور جس طرح سے پھر ٹرک چلتے ہیں وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سڑک کے جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے اس پہ وہ چلتے ہیں اور اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ نچلے ٹریک میں ہو جائیں، اور اوور لوڈنگ کر کے انہوں نے گاڑیوں کا بھی ستیاناش کیا ہوتا ہے اور جو روڈز ہیں ان کا بھی ستیاناش کیا ہوتا ہے۔ آئے دن ٹوٹے رہتے ہیں اور ایکسیڈنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں۔ جو گاڑیاں آپ کو موٹر سائیکلیں خاص طور پہ بہت زیادہ رش ہوگا موٹر سائیکلوں کا پاکستان میں، تو اور کاریں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو لائٹس ہیں وہ نہیں ہیں۔ آپ اگر رات کو آپ کو اتفاق ہو سفر کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ گاڑیاں بغیر ہیڈ لائٹ کے، بغیر بیک لائٹ کے جناب اندھیرے میں چلتی جا رہی ہیں، اللہ توکل چلتی جا رہی ہیں۔
اور ان کے اشارے بھی نہیں ہیں, کوئی ہارن بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بالکل عام ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گاڑیوں کا بھی یہی, کاروں کا بھی یہی حال ہے. تو پھر یہ جان لیوا حادثات کا موجب بنتے ہیں. تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ ایسے یہ وہ کام ہے جو جس پہ زیادہ خرچ نہیں آتا. کوئی آئی ایم ایف سے پیسے لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی, یہ بغیر پیسوں کے کام کیا جا سکتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کہیں میں اپنی جاب کے سلسلے میں لندن سے باہر کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا. تو وہاں مجھے جو فیکٹری تھی وہاں مینیجر تھا, اس سے میری بات ہوئی. تو وہ مجھے جو نا وہ اس نے مجھ سے پوچھا انگلش میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح میری اس سے بات ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ ویئر آر یو فرام. تو میں نے کہا کہ آئی ایم فرام پاکستان. تو وہ کہتا ہے کہ او ہیو یو بین ٹو لاہور. تو میں نے کہا یس دیٹس اباؤٹ 120 کلومیٹرز فرام مائی سٹی. تو وہ کہتا ہے یو نو the traffic in Lahore, have you seen the traffic there? میں نے کہا کہ yeah of course I have been there many times. And then he said you know traffic is like a miracle in Lahore. You know vehicles are moving fast and in the meantime people are crossing the road and there are no accidents. And he was laughing. So وہ ہنس کے مجھے اس طرح سے یہ ساری بات بتاتا ہے. تو میں بھی اس کی بات سن کے ہنسا, لیکن مجھے شرمندگی اس بات کی ہوئی کہ یہ کوئی مطلب یہ کوئی فخر والی بات یا خوشی والی بات نہیں ہے, یہ شرمندگی والی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے اور موجودہ حکومت سے ریکویسٹ ہے, جو متعلقہ لوگ ہیں, کہ خدا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو گاڑیوں کی فٹنس ٹیسٹ ہی کروا دیا کریں. کم از کم جو ان فٹ گاڑیاں ہیں ڈرائیونگ کے لیے وہ تو روڈ پہ نہ آئیں. تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ایک جو سالانہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے گاڑیوں کا, اسی طرز کا کوئی ٹیسٹ جو نا وہ انٹروڈیوس کرائیں تاکہ کم از کم جو روڈ ورتھی گاڑیاں ہیں وہ سڑک پر آئیں اور ایکسیڈنٹ میں کمی کا باعث بنے. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے مزید کام کرے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے کہ کس طرح سے ہم نے روڈ پہ آنا ہے, کس طرح گاڑی چلانی ہے, یا ہم پیدل چلنے والے ہیں تو کس طرح ہم نے سڑک کا استعمال کرنا ہے, اپنا اور دوسروں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. اور اسی سیم وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یعنی پبلک کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرے مامے کی سڑک ہے اور میں جس طرح میرا دل کرے گا میں جاؤں گا. میں نے دیکھا کہ لوگ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, وہ جناب بس جاتے ہیں اور اپنی جیسے شان بے نیازی سے وہ جناب سڑک کراس کر رہے تھے, یہ بھی نہیں سوچتے کہ گاڑی آ جائے گی ٹکر مار دے گی میں مر جاؤں گا یا کوئی میری بازو ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو وہ بالکل بے نیاز جناب جا رہے ہوتے ہیں. اور گاڑیوں والوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ بندے کو اگر لگ جائے گی تو یہ مر جائے گا, وہ بھی جناب دبا کے مارتے ہیں کہ اچھا اس کو پتہ چلے کہ یہ میری گاڑی آ رہی روڈ پہ, یہ جناب اس طرح آگے جا رہی ہے, اس کو ویٹ کرنا چاہیے کہ پہلے میں گزروں گا پھر اس کو گزرنا چاہیے. تو یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ رویے جو ہے نا ان پہ کام کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے جس میں حکومت اور عوام دونوں مل کر کام کریں تو پھر ہم اس میں آگے جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ حکومت کی جو ریٹ ہوتی ہے, اب کوئی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا, میں بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب حکومت کی ریٹ ہوتی ہے اور حکومت کچھ کام کروانا چاہتی ہے تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور وہ کرنا ہی پڑتا ہے. تو جو اتنے زیادہ جو ٹریفک مینجمنٹ میں جو مطلب جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آفیسرز کھڑے ہوتے ہیں
ٹریفک وارڈن کھڑے ہوتے ہیں مختلف چوکوں میں، تو وہ جناب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک طرف کھڑے ہو کے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، گاڑیاں کدھر جا رہی ہیں کدھر سے آ رہی ہیں، وہ جناب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مست ہو کے. تو جب ان کا پروگرام بنتا ہے کہ اب تھوڑا سا ہلا گلا کر لیں، کوئی شام کی کوئی روٹی کا بندوبست کر لیں، تو وہ جناب پھر آ جاتے ہیں. اور پھر جس کے پاس سارے پیپر بھی ہوتے ہیں نا، اس کو بھی اینڈ پہ کہہ دیتے ہیں کہ چل یار کوئی چاہ پانی کی تھوڑے دے دو. تو یہ ہمارا حال ہے. تو میں گزارش کروں گا حکومت سے کہ آپ جو ہے نا ایک سالانہ ٹیسٹ انٹروڈیوس کرائیں، اس سے آپ کو آمدنی بھی آئے گی اچھی خاصی، اور گاڑیاں بھی فٹ ہوں گی روڈ پہ چلنے کے لیے، جس سے نقصانات کم ہوں گے، ایکسیڈنٹ کم ہوں گے، اور جو مالی جو نقصان ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گا. چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو حکام ہیں جن کو نوکریاں دی ہیں، جو تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو چیک کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے، تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیں. اور اس کے علاوہ حکومت کو ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے جہاں لوگوں کو تربیت دی جا سکے کہ کس طرح سے روڈ کو استعمال کرنا ہے. تو بھائی آخر میں آپ سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ اگر آپ کو اپنا نہیں بھی خیال، آپ نے اپنی شان میں فرق نہیں بھی ڈالنا، تو کم از کم جو آپ کی جو فیملی ہے اس کا ہی خیال کر لیں. جب ایک بندہ کسی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے یا وہ معذور ہو جاتا ہے کم از کم، تو وہ صرف ایک بندہ اپنی نہیں، وہ اپنے پورے خاندان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان کے لیے جو وہ غم اور صدمے کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بارے میں نہیں بھی سوچتے تو کم از کم اپنے جو فیملی ہے، بہن بھائی یا بیوی بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچ لیں کہ ان کو، آپ کو تو اپنی ضرورت نہیں لیکن ان کو آپ کی بہت ضرورت ہے. تو اگر آپ کو یہ میسج پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور خدا کے لیے ان باتوں پہ غور کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارا بھی اپنے ملک کو سنوارنے میں کچھ نہ کچھ کردار ہو. شکریہ جی، السلام علیکم.